بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر و منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے اور میرے دوست یعنی جنت میں عثمان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہ کو معاف کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلا مکھی کے سر برابر، یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرہ پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو عطشِ دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ نماز والی جگہ پر بیٹھے رہنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا، اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔